دوستو ارطغرل غازی نے جہاں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو سدھار دیا ہے، وہیں پر اس میں کام کرنے والوں پر بھی ایک مثبت اثر چھوڑا ہے۔ یعنی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جہاں مغربی دنیا میں رہنے والے اکثر و بیشتر کفار کو مسلمان ہونے پر مجبور کر رہا ہے، وہیں پر اس ڈرامہ میں کام کرنے والے اداکاروں پر بھی مثبت طور پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے میں موجود اسلامی کلچر اور اسی طرح اسلام کو پھیلانے کی جستجو نے ہر دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ یہ ڈرامہ جہاں جہاں بھی نشر ہوا ہر کسی کو پسند آیا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ دوستو اس کی پسندیدگی کی بس یہی وجہ ہے کہ اس میں اسلام کا اصل چہرہ دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا میسج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب بھی غدار کا پتہ چل جائے تو اس کو وہیں پر ختم کر دو۔ دوستو اینگن التان نامی ٹرکش اداکار جنہوں نے ارطغرل غازی سیریز میں مرکزی کردار ادا کیا اور لوگوں کو اپنی بہترین اداکاری سے اپنا گرویدہ بنا لیا، ان کے مطابق ان پر اس ڈرامے نے کیا کیا تبدیلیاں لائیں اور کیوں ہر وقت یہ خود بھی اس ڈرامے کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کی اگر بات کریں تو یہ وہ واحد اسلامی سیریز ہے جو کہ بہت تھوڑے سے ہی عرصے میں بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اس ڈرامے کی شہرت نہ صرف ترکی بلکہ دیگر کئی ملکوں تک پہنچ چکی ہے، اور پاکستان میں آنے کے بعد تو اس ڈرامے کی شہرت کو اور بھی چار چاند لگ گئے۔ چونکہ یہ ڈرامہ ایک اسلامی تاریخ پر مبنی ایک سیریز ہے تو سب کو اپنے اپنے کریکٹر کے لیے تیار ہونا پڑا، کیونکہ دوستو یہ بات تو بخوبی آپ کے علم میں ہوگی کہ اس سیریز کو بنانے کے پیچھے کافی ساری وجوہات ہیں، جن میں سر فہرست دنیا کو سلطنت عثمانیہ کی عظیم ریاست کے بارے میں آگاہ کرنا اور یہودیوں کی طرف سے بنائی جانے والی غیر اخلاقی اور اسلام کو بدنام کرنے والی موویز اور سیریز کو جواب دینا شامل ہے۔ اس لیے دوستو اس سیریز کو تاریخی سیریز کے ساتھ ساتھ اسلامی سیریز بھی بنایا گیا، کیونکہ اس سیریز کے ذریعے مسلمان حکمران کی طاقت اور اس کی دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کا طریقہ دکھانا مقصود تھا۔ کیونکہ دوستو ڈرامہ سیریل کے مطابق داڑھی کا بڑھانا اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز وغیرہ ضروری تھا، تو اس لیے پہلے ان کرداروں پر کافی محنت کی گئی۔ اگر ابن العربی کی بات کریں تو ان کا کردار ہی ایک ایسا کردار ہے جو کہ ہر وقت اسلامی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور اسی طرح صحابہ اکرام کے واقعات لوگوں کو سناتے۔ حالانکہ ابن العربی کا کردار ادا کرنے والا انسان دیکھنے میں بالکل الگ لگتا ہے، اس لیے دوستو اس پر بھی کافی محنت کی گئی۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ابن العربی کے کردار کے بعد اب اس کریکٹر کو لوگ ابن العربی کے نام سے ہی جاننے لگے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر ٹیم کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ دوستو اس لیے بھی ہر کسی کو اسلامی کرداروں کے لیے تیار کیا گیا کہ کہیں اگر ایسا میسج چلا جائے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے تو پورے کا پورا ڈرامہ داؤ پر لگ جائے گا۔ اس ڈرامے نے تقریباً تمام ہی کرداروں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ جیسے ترگت طلب ایک انٹرویو میں کہتے ہوئے ہمیں نظر آئے کہ ارطغرل غازی کے بعد اب ہر کوئی مجھے ترگت کہہ کر پکارتا ہے، گوگل پر بھی میں ترگت کے نام سے ہی رینکنگ کر رہا ہوں اور ہر کوئی مجھے بہت عزت سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ڈرامے کے بعد ارطغرل غازی کے مقبرے پر بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور تاریخ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ دوستو اب آتے ہیں اینگن التان یعنی ارطغرل غازی کی جانب۔ ارطغرل غازی جو کہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار ہیں، جہاں پر ان کی ایکٹنگ لاجواب تھی، وہیں پر یہ ہمیں اس کردار کے لیے بالکل پرفیکٹ نظر آئے۔ انہوں نے سچ میں اپنے آپ کو ارطغرل غازی بنا کر پیش کیا۔ اتنے بڑے رول کے بعد تو کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ اب ان کو اینگن التان کی بجائے لوگ زیادہ تر ارطغرل غازی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ہر طرف سے ارطغرل غازی کی صدائیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ دوستو اگر ان کی ریئل لائف کی بات کریں تو اینگن التان کے مطابق ارطغرل غازی کا کردار ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ تھا، کیونکہ تاریخ کے مطابق ارطغرل نے بہت ساری جنگیں بھی لڑیں اور اپنے قبیلے کو پاؤں پر بھی کھڑا کیا۔ ایک بات میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے کے لیے اینگن التان کو چننا محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ ترکی کے صدر طیب اردگان نے خود اینگن التان کو آفر کی اور محمد بوزاق سے بات کی، تو اینگن التان کو ارطغرل غازی کا رول دے دیا گیا۔ دوستوں مختلف انٹرویوز میں اینگن التان کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنا بڑا رول ملے گا، اور اس سیریز میں نے بہت کچھ ایسا سیکھا جو کہ اس سے پہلے مجھے علم نہیں تھا۔
مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے میں اس ڈرامے کو ضرور دیکھتا ہوں۔ دوستو اگر ہم بات کریں اینگن الطان کی ایکٹنگ کی تو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں جہاں ایکٹنگ کمال کی تھی وہیں پر ایکسپریشن کی بھی ہر جگہ ضرورت پڑتی رہی، جس کو اینگن الطان نے بڑے ہی زبردست انداز میں ادا کیا۔ ٹرکش ٹی وی کو ایک انٹرویو میں اینگن الطان کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں ایک گنہگار سا آدمی ہوں، کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے ایک ایسے جنگجو کا کردار ملے گا جس نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں اور اپنی زندگی مکمل اسلام پر چلتے ہوئے گزاری۔ دوستو اینگن الطان کو اس سیریز نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اب یہ کہیں باہر بھی جائیں اپنی فیملی کے ساتھ تو ہر دوسرا شخص ان کو دیکھ کر ایک دفعہ ضرور حیران ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ ارطغرل غازی آ گیا۔ یہ جہاں پر بھی جاتے ہیں میڈیا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ دوستو تاریخی ڈرامے سب کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو دنیا ڈرامہ بنانے والے کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ارطغرل غازی کے مختلف ایکسپریشن کیسے لگتے ہیں اور کس سیزن میں آپ کو ارطغرل غازی کی اداکاری سب سے بہترین لگی، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔